اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین میں بھی ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، من حق کو بے حسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس سے میں نیک سلوک کروں؟ قال امک، آپ نے جواب دیا تیری ماں۔ انہوں نے فرمایا ثم من، ماں کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ فرماتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ قال امک، فرمایا تیری ماں۔ فرماتے ہیں میں نے چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ قال ابو کا تمہارے باپ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کے حق کو اللہ کے پیارے نبی نے 3 گنا باپ کے حق سے مقدم فرمایا۔ بخاری شریف کے عظیم شارح فتح الباری کے مصنف حافظ الدنیا حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ماں کے حق کو 3 گنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کے حق کے مقابلے میں کیوں بیان فرمایا؟ اس کی کیا وجہ؟ فرماتے ہیں ماں کی 3 حالتیں ایسی ہیں جس کا مقابلہ باپ بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ ایسی خصوصیات ہیں ماں کی جو اولاد سے متعلق ہیں، جس میں ماں کی مشقت، ماں کی محبت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ وہ مشقتیں، وہ اعزاز باپ کو بھی حاصل نہیں۔ فرمایا وہ 3 حالتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک حالت حمل ہے، جس وقت پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، اس وقت سے ماں تکالیف برداشت کرتی ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ اٹھانا ہے، یہ نہیں اٹھانا، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح لیٹنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مشقت ہو۔ ماں 8 سے 9 مہینے تک اولاد کو پیٹ میں رکھتی ہے اور مشقت پہ مشقت برداشت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ابھی اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا، اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یہ لڑکی ہوگی، لیکن اس کی محبت، اس کا جذبہ ایسا کہ وہ ان مہینوں میں اپنی ذات اور اپنے آپے کو مشقت و مصائب میں ڈالتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے اور مشقت ہے جو ماں کے ساتھ
خاص ہے، باپ حمل کی تکلیف کو نہیں جانتا۔ فرمایا دوسری مشقت وضع حمل کی ہے، جسے کہتے ہیں کہ مرنا اور جننا برابر ہے۔ ہاں، یہ بھی ماں کا حوصلہ ہے کہ وہ اس مشقت کو برداشت کرتی ہے اور بڑی خوشی سے برداشت کرتی ہے کہ اس کی اولاد پیدا ہوگی۔ اس خوشی میں، اس محبت میں اپنی اس تکلیف کو بھلا دیتی ہے۔ فرمایا اس مشقت میں ظاہر باپ کیا شریک ہوگا، یہ تو مائی کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں ایک وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر فرمایا تیسری خصوصیت ماں کی جو باپ میں بھی نہیں ہے، کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی بقا اس غذا کے اوپر ہوتی ہے جو اللہ نے ماں کے سینے میں پیدا کی ہے، جسے دودھ کہتے ہیں۔ یہ مشقت 2 سے 2.5 سال بچے کو دودھ پلانا، یہ مشقت ماں جانتی ہے، کن تکالیف کو برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، رات ہو دن ہو، سو رہی ہو جاگ رہی ہو، کھا رہی ہو پی رہی ہو، جس وقت بچے کو بھوک لگی رویا، ماں کی محبت اور ممتا جوش میں آتی ہے اور اس کو وقت پہ دودھ پلاتی ہے۔ باپ دودھ خرید تو سکتا ہے کسی سے، ڈبے کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، کسی دائیا کو اجرت بھی دے سکتا ہے، لیکن ماں کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کے سینے میں اس غذا کو رکھا ہے، بچہ اس غذا کے علاوہ کچھ اور کھا پی نہیں سکتا۔ یہ 3 مشقتیں، 3 حالتیں ماں کی ایسی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بالکل برحق ہے کہ ماں کا حق خاص طور پہ ان 3 خصلتوں، 3 حالتوں کی وجہ سے باپ کے حق سے بھی بڑا ہوا ہے، بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین خاص طور پہ اپنی ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت بڑی نعمت ہیں والدین، اگر موجود ہیں جن خوش نصیب لوگوں کے وہ اس کی قدر کریں، خوب والدین کی خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔